کاف تعلیل کے لیے نہیں آتا، مگر وہ بیچارے نے بڑے سے بڑے آدمی کو بھی صاحب ہو جاتا ہے، بہت بڑا آدمی ہے مگر یہ غلطی ہو گئی۔ حالانکہ ایک مقام پر وہ خود مانا ایسا کرتا ہے جہاں کاف تعلیلیہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وَاذْكُرُوهُ وہاں مانا کیا کرتا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ لِمَا هَدَاكُمْ، وَاذْكُرُوهُ یہاں کاف تعلیلیہ والا مانا خود کر دیا ہے، مگر ویسے لکھتا ہے اپنی تفسیر میں کہ کاف تعلیل کے لیے نہیں آتا۔ بڑے بڑے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا آدمی ہوتا ہے مگر اسے چھوٹے سے چھوٹی بات میں بھی لغزش ہو سکتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہوتا ہے مگر ایک بہت بڑا مسئلہ بھی اسے سمجھ آ سکتا ہے۔ ہاں جی، کما ارسلنا فیکم، کما ارسلنا چونکہ بھیجا ہم نے بیچ تمہارے رسول جو تمہاری جنس کا پڑھ رہا ہے پر تمہارے آیات ہماری پاک کر رہا ہے، تمہیں تعلیم دے رہا ہے تم کو کتاب کی اور بنائی سنت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھا رہا ہے تم کو وہ مسئلے جن کو تم جانتے بھی نہیں تھے۔ لہذا کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِي، چونکہ میں نے رسول بھیجا ہے جو تمہیں یہ کام کروا رہا ہے، لہذا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد رکھو مجھے، اذکرکم میں تو کبھی بھولا ہی نہیں تم کو، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کا شکر کرو۔ سب سے بڑی نعمت اور احسان میرا یہی محمد الرسول اللہ ہے، اور پھر تحویل قبلہ بھی میری نعمت ہے، پھر یہ کتاب اللہ کا ملنا بھی میری نعمت ہے، ایمان نصیب ہونا بھی یہ میری نعمت ہے، ہدی اللہ اسلام کا توحید کا رنگ چڑھ جانا یہ بھی میری نعمت ہے، واشکروا لی ولا تکفرون، میری نعمتوں کا نہ شکر مت کرو، یہ نہیں کہ کھاؤ میرا اور گاؤ غیروں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میری نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں اگر دشواری ہو تو اس کا علاج یہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، یوں ربط لکھنا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ صبر و استقامت دکھاتے ہوئے کام کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ڈٹ جاؤ، صبر بھی کرو، مصائب جھیلنے کی عادت بناؤ، والصلاۃ اور نماز میں کمی نہ آنے دو، ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا، اور اگر کوئی اس راستے میں یہودیوں عیسائیوں کے ہاتھوں یا مشرکین کے ہاتھوں تعویل قبلہ کے بعد اگر وہ چھٹے ہو کر تم سے لڑیں اور کوئی اگر مارا بھی جائے اس لڑائی میں تو یوں سمجھنا کہ اللہ کی توحید کے راستے میں مارا گیا ہے، لہذا اس کو مردہ نہ کہنا، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، پھر جہاد سمجھنا، پھر اگر کوئی مارا بھی جائے تو اس کو مردہ نہیں کہنا، کیوں؟ بل احیاء، بلکہ وہ بالکل میرے نزدیک تو وہ زندہ ہی ہوں گے، ولکن لا تشعرون، ہاں ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، تمہیں شعور یہی دنیا کی زندگی کا تھا، ورنہ ہے وہاں بھی وہ زندہ، صرف تمہارے شعور کا فرق ہے، دنیا کی زندگی جو ہے اس کا تم شعور رکھتے ہو، جو زندگی ان شہیدوں کی ہے وہ چونکہ اس جہان کی نہیں ہے، دنیا کی نہیں ہے، اس لیے اس کا شعور تم نہیں رکھتے، جب وہ زندہ ہے تو پھر ان کو تم مردہ نہ کہنا، کیونکہ بار بار مردہ 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 کہنے میں یہ بھی توہین ہے کہ اللہ کی توحید کے راستے میں مرنے والے کو مردہ مردہ کہا جاتا ہے، اور مردہ مردہ کہنا چونکہ عوام عامی اصطلاح کے اندر چونکہ یہ توہین آمیز لفظ ہے، ایسا لفظ تم نہ بولنا،
وہ زندہ ہیں، البتہ زندگی ان کی کا شعور وہ تمہیں نہیں ہے. ہاں جسم ہاں وہ جسم جسمانی ہو، یعنی مثالی جسم ہوتا ہے نا، یہ جسم نہیں ہوتا. فرق صرف یہ ہے، وہ بھی جسمانی ہے. یہ جسم ہوا عنصری، وہ جسم مثالی. نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا ظاہر شریعت کا حکم لگتا ہے ظاہر چیز پہ، اس میں حقیقت کا ذکر نہیں ہوتا. ظاہری طور پہ چونکہ یہ جسم ہے نظر آنے والا، اس لیے قتل کا امتثال جو ہوگا اسی ظاہری پہ. اصل انسان جو ہے وہ قتل نہیں ہوا، یہ اس کا جسم تھا جو قتل ہوا. اس لیے اشارہ ہم کا اصل انسان کی طرف ہوگا کہ یہ جسم جو ہے یہ تو اس کا خلاف تھا، وہ قتل ہو گیا، اصل تو وہ زندہ ہے. ہاں اسی کو کہیں ہم نہیں لگا رہے، نہیں وہ نہیں بکیں گے. جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام بھی یہی شبہ لے کر گئے تھے کہ جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا ہے، کہیں ان کا سر تھا، کہیں دھڑ تھا، کہیں ٹانگیں تھی، کہیں جسم تھا، پھر ان کے متعلق اللہ کس طرح فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. یہ شبہ اصل میں صحابہ کرام نے خود پیش کیا تھا. حضرت جابر کہتے ہیں انا سألنا عن ھذا رسول اللہ، اس کا جواب اللہ کے رسول نے یہ دیا تھا کہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر تعلق فی شجر الجنہ. سوال تو واقعی ظاہر پہ ہوتا ہے، اسی لیے تو صحابہ کرام نے بھی سوال کیا تھا، مگر پیغمبر نے اس کی حکمت سمجھائی کہ جو قتل ہوا ہے وہ جسم قتل ہے، اور جس زندگی کی بات کی جا رہی ہے ان کو جسم دوسرا دیا گیا اور وہ زندہ بہشت میں ہے، یعنی ارواح. جس میں یعنی واپس تو آدروف ہی جیسے دے، وہ تو ہے ہی جھوٹھی. وہ روایت جو ہے نا اس کا راوی ہے زازان. کون ہے؟ زازان شیعیون، کٹر شیعہ حرامی. اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میت کی ناف تک روح واپس آ جاتی ہے. وہ چونکہ شیعہ اس لیے. اور پھر روایت اگر سند پہ بحث نہ کریں تب بھی قرآن کی نص قطعی کے خلاف ہے. ایک نص قطعی تو یہی ہے کہ یمسک التی قضا علیہ الموت. وہ جب یہ بحث آئے گی تو اس وقت پھر دوبارہ سوال کرنا اور تحقیق لکھ لیں. اچھا جی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اب یہاں جو ہے نا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اس کے متعلق صحیح حدیث بھی آ گئی ہے. صحیح حدیث ایسی حدیث جس میں راوی مذہب کے 3 امام ہیں. راوی مذہب کے 3 امام ہیں مجتہد. روال امام احمد عن الامام شافعی عن الامام مالک عن الزہری عن عبد الرحمن ابن کعب عن ابی عن النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنت حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ روایت جو ہے ھذا الاسناد صحیح متن متین اجتمع فیہ ثلاثۃ من الائمۃ الاربعۃ متبعۃ فی عالم الدنیا. محدثین لکھتے ہیں کہ یہ اسناد صحیح ہے، متن اتنا پکا ہے
جس کے اندر مذہب کے 3 امام راوی ہیں. اس روایت جیسی صحیح روایت اور ہے ہی کوئی نہ. اور یہ روایت کیا کہتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا مومن کا جو روح ہے یہ پرندہ بن کے بہشت کے میوے کھاتا ہے. پرندے کی شکل میں ان کو جسم دیا جاتا ہے, اڑتا ہے. حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ, اپنے جسم کی طرف لوٹے گا جس دن قیامت قائم ہوگی. وہ جو شیعہ ہے وہ کہتا تواد روح فی جسدہ, اس نے گو کھاتا. نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آئے گی. اللہ اللہ. اچھا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, مصائب پر صبر علی المصائب کی تلقین. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, تم نے او مسلمانوں بڑے اونچے مکان کو ہاتھ لگایا ہے. الوہیت کا مسئلہ, اس کے لوازم کا مسئلہ, اس کے مقتضا کا مسئلہ, پھر الوہیت کے دشمنوں سے مقابلہ, مقتضا کے دشمنوں سے مقابلہ, لوازم کے دشمنوں سے مقابلہ. بڑے اونچے چڑھائی چڑھنا چاہتے ہو, اس لیے پریکٹس کرو, ٹریننگ لو, ورزش کرو دکھ برداشت کرنے کی, مصائب برداشت کرنے کی. لہذا سن لو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ نہ کچھ خوف دے کر, بھوک دے کر. نقص من الاموال, تمہارے مالوں کے گھاٹے بھی آئیں گے تمہیں. والانفس, اور جانوں کا خسارہ بھی اٹھاؤ گے. والثمرات, پھلے پھولے کھیت باغات تمہارے ہم اجاڑ دیں گے. لہذا ٹریننگ لو, ٹرائی کرو, ورزش کرو, کیونکہ کام جو بڑا ہے تو اس میں نبھانا بھی بڑوں کا کام ہوتا ہے. بزدلی سے کام نہیں بنے گا, مخالفت کا خطرہ مول لینا پڑے گا. اپنی جان لیوا تمہارے لیے مصیبتیں آئیں گی, مگر ڈٹ جاؤ. یہ بھی سن لو, اگر تم ڈٹ گئے بشر الصابرین, مبارک دے میرے پیغمبر ان لوگوں کو جو ڈٹ جاتے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, وہ لوگ کہ جب ان کو پہنچ جاتی ہے مصیبت تو کیا کہتے ہیں زبان حال سے یا زبان قال سے, انا للہ, ہم سارے کے سارے اللہ ہی کا مال ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ, اور ہم سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ لوگ جو ہیں میری طرف سے انعام یہ ہے میرے پیغمبر, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلوات نعت خوانی ہوتی ہے ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے. صلوات, ان کی تعریفیں اور صفتیں مدح سرائی کرتے ہیں اللہ پاک. ورحمت, خاص رحمت والی. واولئک هم المہتدون. مسئلہ ہو حق, آدمی کو ہو پک, کتاب ہو لا شک ہے, پھر آدمی پہ اثر پڑے کہ اتنے مولوی مخالف ہو گئے جی, فلاں اتنے طرف آئے تھے نا. یہی دلے آدمی کا کام ہے, بے غیرت کا کام ہے. اکیلا ہی کیوں نہ رہ جائے, شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ اس کا ساتھ دے. اللہ کی کتاب پیغمبر کی سنت میں اس کے لیے پورا سامان موجود ہو. اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ یہ مولوی مخالف ہیں, ایک طرف جمہور ہے, ایک طرف جمبور ہے, ایک طرف زمبور ہے, ایک طرف فلاں ہے, ایک طرف فلاں ہے, یہ بے ایمان آدمی کا کام ہے, ایماندار کا کام نہیں ہے. ہوتے ہیں تو ہونے دو, جو کچھ کرتا ہے کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تمہاری نظر پہ کامیابی کی امید نہیں ہونی چاہیے, تمہاری نظر پہ اللہ کے حکم کی تابع داری ہونی چاہیے. اللہ کا حکم جو ہے وہ مان لیا جائے, چاہے کامیابی ہو یا نہ ہو. یہ کس کا کام ہے؟ السعی من اللہ من العبد والاتمام, وہ پورا کرنا تو اللہ کا کام ہوتا ہے. اپنی حکمت کے لحاظ سے ایک آدمی حج پہ چلتا ہے, خلوص نیت کے ساتھ چلتا ہے اور خالص اللہ کے لیے, مگر راستے میں مر جاتا ہے. وہ راستے میں مر جاتا ہے. لوگ تو کہیں کہ ناکام ہوا ہے,
مگر نبی کریم فرماتے ہیں فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کی مزدوری اللہ پر فرض ہو گئی اور لوگ ہر سال حج کریں گے اس کو ثواب ملے گا، یہ مر گیا تو ہر سال حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ آدمی اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے پکا ہو جائے، باقی اس کی منزل کے مطابق، اس کے نظریے کے مطابق کامیابی ہو یا نہ ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر بظاہر کامیابی نہ ہوئی تب بھی اللہ کے نزدیک اس کی کامیابی ہے، کیونکہ مزدوری اور اجر تو اس کا قیامت تک جاری رہے، اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ ان الصفا والمروہ، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تم کہو گے جی استاد ہمارا ایک طرف ہے، پیر ہمارا ایک طرف، یہاں استاد پیر کی بات نہیں، آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کا پیغمبر کرے تو بھی اللہ نے دھمکی دے دی، انک اذا من الظالمین، پھر آپ انصاف کرنے والوں سے نہیں ہوں گے، پھر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والوں سے ہوں گے۔ اگر آپ نے من بعد ما جاءک من العلم، سچا علم کتاب اللہ کا، سنت رسول کا آ جانے کے بعد پھر کسی سے مرعوب ہونا یا کسی کی رعایت کرنا بے غیرت آدمی کا کام ہے، پھر مسلمان یہ نہیں۔ ہاں جی، دوسرا شبہ رسالت پر، ان الصفا والمروہ، شبہ ثانیہ، دوسرا شبہ، کچھ موقع پہ حضرت ہاجرہ علیہا صلوات اللہ چونکہ دوڑی تھی نا، وہ کوئی خاص حد بندی کے ساتھ تو نہیں دوڑی تھی، وہ تو ماں کی مامتا میں بے ہوش ہو کر دوڑی تھی نا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ صفا پہاڑی سے دوڑی مروہ تک، وہاں سے صفا تک۔ اس کے بعد جب یہ دور آیا مشرکین مکہ کا، انہوں نے وہاں دو بت نصب کر دی، صفا پر آصاف اور مروہ پر نائلہ، آصاف اور نائلہ زانی قسم کے تھے، مگر جس طرح آج کل کرتے ہیں نا بدماش، جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بابا کرما والا پیر بابا کرما والا ہے، تھا وہ بدماش، اور کیا کہتے ہیں مرنے کے بعد بابا کرما والا پیر۔ اسی طرح وہ تھے تو بدماش، مگر ان کے نام کے بت بنا کے بعد میں انہوں نے کرما والے پیر بنا دیے، اصاف صفا پر اور نائلہ مروہ پر۔ جب آیا اسلام، اسلام نے دونوں بتوں کو ڈھایا اور گرا دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد حکم ہو گیا کہ تم صفا مروہ پہ دوڑ بھی لگایا کرو، عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے صفا مروہ پہ دوڑ لگاؤ۔ اس وقت مشرکین نے یہ سوال کیا، یہ شبہ پیش کیا، یہودی عیسائی سارے مشرک رل کے، لا دیکھو جی یہ تو ہمارے بتوں کی جگہ تھی جہاں یہ دوڑ رہے ہیں، ادھر کہتے ہیں کہ بتوں کو پوجنے والا کافر ہوتا ہے، اور ادھر کہتے ہیں کہ صفا پہ بھی دوڑو مروہ پہ بھی دوڑو، ہے یہ شبہ تھا۔ بعض مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا ہوگا کہ واقعی پہلے تو یہاں بت رکھے ہوئے تھے، اب جو ہم یہاں دوڑ لگا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت میں کہیں تشویش نہ پیدا ہو جائے، اس لیے اس کا جواب دے رہے ہیں ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ یہ تو اللہ کے دین کے نشانوں میں سے نشان ہے۔ فمن حج البیت، پس جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان۔ ومن تطوع خیرا، اور جو فرضی نہیں نفلی طور پہ بھی کوئی اگر ویسے بھی طواف کرے اچھائی سمجھ کے، تب بھی اس کا یہ دوڑنا اللہ کو قبول ہوگا۔ کیوں؟ ان اللہ شاکر علیم، اللہ قدردان ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ کون قدر کے لائق ہے کون نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، پہلے شبوں کا تتمہ، علماء اہل کتاب والے جو تھے، اہل کتاب والے وہ چھپاتے تھے نا اس حکم کو، اور تحویل قبلہ والے حکم کو، نبی علیہ السلام کی صداقت کو بھی اسی کا تتمہ بیان ہو رہا ہے، تاکہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو، اس حکم کو جو اتارا ہے ہم نے، کھلم کھلی دلیلیں والہدا،
اور واضح ہدایت نامہ بعد اس کے کہ بیان کھول کے بیان کر دیا ہے ہم نے اس کو عام لوگوں کے لیے بیچ کتاب کے. کوئی سمجھ آئی؟ اللہ کی کتاب جو ہوتی ہے اصل عام عوام کے لیے ہوتی ہے، مولویوں کے لیے نہیں ہوتی. اللہ کو پتا ہے کہ مولوی جو ہے وہ تو جان بوجھ کر بے ایمان ہوتے ہیں نا. اصل مقصود کتابوں کا کیا ہے؟ للناس، لوگوں کے لیے. اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پہ لعنت کرتا ہے اللہ بھی. ویلعنہم اللاعنون، دوسرے لعنت کرنے والے بھی. ہاں آیات توحید کے ساتھ تعلق ہے اس کا. الا الذین تابوا، ترغیب بھی ہے یہودیوں کو، نصرانیوں کو، اور حق چھپانے والے ان مشرکین کو بھی. اور الا الذین تابوا، مگر یہ سارے کام چونکہ کرتے ہیں مولوی اور پیر، اس لیے مولوی اور پیروں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے ترغیب کے طور پر الا الذین، مگر وہ لوگ جو توبہ طائب ہو جائے مولوی پیر. ایک شرط وَأَصْلَحُوا، پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں مولوی پیر. دو شرطیں. تیسرا وَبَيَّنُوا، اور بیان بھی کر دیں. بیان بھی معلوم ہوا مولوی پیر کی توبہ ترین شرطوں کے بغیر قبول. ہاں، توبہ بھی کرے، اصلحوا اپنی اصلاح بھی کرے، تیسرے نمبر پہ بیان بھی کرے. یہ تم بھی سن لو جو کچھ پڑھو گے. پڑھنے کے بعد ایک تو یہ کہ اگر اپنے اندر کو کمی محسوس کرو توبہ کرو، وہ اصلحوا پھر اپنے وجود پہ فٹ کرو. یہ نہیں کہ تم کہو کہ جی بات تو ٹھیک ہے مگر شادی پہ گئے ہیں مجبوراً گوشت کھانا پڑ رہا ہے. نہیں، اصلحوا اپنی اصلاح بھی کرو، پھر بینوا آگے بیان بھی کرو کھول کے. جب تک یہ نہیں کرو گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا. جب یہ تین شرطیں ہوں گی فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں جن پہ میں مہربان ہو جاتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہوں توجہ کرنے والا مہربان. اور تحقیق وہ لوگ، دھمکی تخویف، ان الذین کفروا، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے مسئلے کا، چاہے الوہیت کا انکار، چاہے لوازم کا انکار، چاہے مقتضا کا انکار. وماتوا، اسی انکار کرنے کی حالت میں وہ مر گئے. وہم کفار، اس حال میں کہ وہ اسی طرح منکر تھے. اولئک علیہم، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں. لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. تکرار کر لو اس کو. ان فی خلق السماوات والارض، بیچ پیدا کرنے آسمان اور زمینوں کے، مختلف ہونا رات کا اور دن کا، والفلک، اور بیچ پیدا کرنے کشتیوں کے، جہازوں کے، وہ جو چل رہی ہے دیتا ہے اس سامان کے جو نفع دیتا ہے اللہ، اور وہ پانی جو اتارتا ہے اللہ آسمان سے، یعنی پانی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر زندہ کر دیتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد غیر آباد ہونے کے، مردہ ہونے کے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیا ہے اللہ نے بیچ زمین کے ہر قسم کے جاندار. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہیر پھیر کرنا ہواؤں کا.
گردان کرنی ہواؤں کی، کبھی آگے چل رہی ہیں، کبھی الٹی چل رہی ہیں، کبھی گرم ہے، کبھی سرد ہے، کبھی جھکڑ کی شکل میں ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، المسخر جو اللہ کے حکم کے تابع ہو کے چل رہے ہیں درمیان آسمان کے اور زمین کے، یہ تمام کی تمام جو یہ تخلیق کائنات ہے، اس میں بڑیاں نشانیاں ہیں ایسی جماعت کے لیے جن میں کوئی عقل تو ہو، اور مشرک تو ہوتا ہے بے کل نو ٹوٹا، اس لیے وہ تو ہوتے ہیں کھر کے لا یعقل۔ مگر یہاں ایسی آیات سے، افعال الہیہ سے مسئلہ ان کو سمجھ آتا ہے جن میں عقل ہو، اور مشرک کے اندر تو عقل ہوتا نہیں، وہ تو لا یعقل حیوان کے درجے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ نرے حیوان ہی نہیں ہوتے بلکہ خنزیر ہوتے، یعنی سوچ کے لحاظ سے، دماغ کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے نہ، سوچ اور فکر کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے وہ اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح خنزیر ہوتا۔ اور یہاں کہا ہے لقومی یا کے لوگ، عقل والوں کے لیے جن کے اندر سوجھ بوجھ ہوتی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، یہی جو توحید فعلی کی دلیل گزری ہے اسی سے تعلق ہے اس کلام کا، ساتھ ساتھ ان کو تخویف اور دھمکی بھی ہے متعلق بدلیل توحید۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھڑ لیا کرتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے کی مشکل کشا، اللہ کے شریک بن، مگر وہمہ یہ پڑتا تھا کہ انداز جمع ند، ند کو مانا ند، اور ند جو ہوتی ہے وہ اللہ کے مقابل بناتے تھے۔ یہ وہمہ ہوتا تھا کہ اللہ کے بالمقابل اور اللہ کے بالکل مقابلے کے ہم پلہ اللہ کے بناتے تھے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں، اندادن یحبونہم کحب اللہ، وہ جو اللہ کے شریک بناتے تھے شریک بناتے تھے، اللہ سے جتنی محبت اتنی محبت محبت اللہ کے۔ اب جتنے قسم کے لوگ جنہوں نے ند بنایا ہے وہ محبت میں بنایا ہے، جب محبت میں آ کے انہوں نے اللہ کے ند بنائے، اللہ کے شریک بنائے، تو محبت میں آ کے شریک بنانے والا دو کام ہی کر سکتا ہے کہ ان اپنے معبودوں سے وہ چیز طلب کی جائے جو اللہ سے طلب کی جاتی ہے، یا ان معبودین کا حکم اس طرح مانا جائے جس طرح اللہ کا مانا جاتا ہے۔ احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، جہاں اللہ تائید نہ کرے، اللہ کی کتاب تائید نہ کر رہی ہو، پیغمبر کی سنت تائید نہ کر رہی ہو، پھر ایسا حکم کوئی اگر صادر کرے مولوی، پیر، استاد، شیخ وغیرہ وغیرہ،
اس کے حکم کو پھر ماننا، یہ اس کو رب بنانا ہے، اس نے ند بنایا ہے۔ شرک پھر ربوبیت کی، مشرک پھر ربوبیت وہی ہوگا جو کسی کا حکم بلا سند مانے اور اس پہ جم جائے، ڈٹ جائے کہ چونکہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، میرے بزرگ نے کہہ دیا ہے، میرے استاد نے کہہ دیا ہے، میرے بادشاہ نے کہہ دیا ہے، میرے وزیر نے کہہ دیا ہے، میرے سردار نے کہہ دیا ہے، صرف اسی وجہ سے اس کو مانے اور پھر اس پہ پکا ہو جائے۔ ایسی شان تو اس حکم کی ہوتی ہے جو حکم اللہ دے یا اللہ کا رسول دے۔ اس قسم کے حکم پہ جو کار بند ہو گیا ہے، پابند ہو گیا ہے، دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں، یہ مشرک ہے، اور مشرک پھر ربوبیت ہے، اس نے اللہ کا ند بنایا۔ نبی سے بھی محبت اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو اس کے ساتھ محبت ہے، ورنہ براہ راست طبی طور پہ، عقلی طور پہ محبت ان کی سب سے سخت ہوتی ہے۔ تو ایک وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ دھمکی آ گئی ان کو، تخویف اخروی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، یہ لو جو ہے یہ دو قسم بن سکتا ہے، لو شرطیہ بھی اور لو وصلیہ بھی۔ لو شرطیہ اگر بنایا جائے تو اس کا معنی یوں کریں گے، لو شرطیہ اگر بنائیں گے تو اس کی جزا معذوف مانی جائے گی، اس کی جزا معذوف مانی جائے گی۔ لو یر الذین ظلموا، اگر دیکھ لیں وہ ظالم لوگ، اگر دیکھ لیں وہ ظالم لوگ اس عذاب کو جو عذاب ان کے لیے ظاہر کیا جائے، لرأوا امرا فظیعا، تو البتہ دیکھیں گے بہت گھبراہٹ ڈالنے والا معاملہ۔ لو یر الذین ظلموا، اگر دیکھ لیں ظالم لوگ، مشرک لوگ اس عذاب کو جو عذاب ان کے لیے ظاہر کیا جائے، لرأوا امرا فظیعا، یہ جزا ہو، لرأوا امرا فظیعا، گھبرا دینے والا معاملہ ان کو نظر آئے گا۔ اور اگر آپ لو وصلیہ بنائیں تو اس کا معنی یوں کریں، لو یر الذین ظلموا، کاش کے سمجھے وہ ظالم لوگ۔ اب را یرا کا معنی فہم ہوگا، رویت بصری وہ بمنزل رویت معقول کے کریں گے، رویت مانوی یعنی سمجھنا۔ ہمارا بھی محاورہ ہے نا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب کیا سمجھتے نہیں ہیں آپ۔ عام طور پہ رویت کو رویت مانوی پر محمول کیا جاتا ہے۔ اب وصلیہ کا معنی کیا ہوگا، ولو کاش کے سمجھے وہ ظالم لوگ، کب، جس وقت دیکھیں وہ عذاب کو، جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو، کسی مصیبت کو، جب بھی ان پہ مصیبت آتی ہے وہ عذاب ہے، کاش کہ وہ سمجھیں وہ ظالم لوگ، کب، جس وقت وہ دیکھیں کسی مصیبت کو، تو وہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ ان القوۃ للہ جمیعا، پھر انہیں پتہ چل جائے گا، یقین ہو جائے گا۔ مگر کاش کہ یہ دیکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنی بار ان کو ذلت دی گئی ہے، کتنی بار ان کا ستیہ ناش کیا گیا ہے،
ان کی جڑیں کاٹی گئی ہیں مگر انہوں نے سمجھا نہیں. ساڈے پنجابی دا ایک ہے نا محاورہ، فلانا لاندا ہے تے بجھدا نہیں. لاندا ہے یعنی کھلیاں دی مار اس نو پوندی ہے مگر سمجھیدا نہیں بھی کیوں لگ رہے کھلے. اس واسطے اللہ کریم بھی اس محاورے کے مطابق کہتے ہیں کاش کہ وہ سمجھیں ظالم لوگ جس وقت کہ وہ دیکھیں کسی مصیبت کو تو معاملہ پھر ظاہر باہر ہو جاتا، انہیں پتہ چل جاتا ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اللہ سخت مار دینے والا ہے. اب اس کا بیان ہے، اس کی تفصیل ہے کہ یہ دیکھیں گے کب. اذ تبرأ الذین اتبعوا، یہ از یرونا سے متعلق ہے. اس از کا تعلق کس سے ہے؟ یرونا، دیکھیں گے. کس وقت؟ جس وقت بری ہو جائیں گے سردار لوگ ان لوگوں سے جو اتبعوا، جو کوس کوس کرنے والے تھے، ہیں پیچھے لگنے والے، اتباع اندھی تقلید کرنے والے. اتبعوا، ان سے بیزار ہو جائیں، کہیں گے ہمارا ان مریدوں سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہمارے پیچھے چلو؟ ہم نے ان کو کوئی کلورا فارم سنگایا تھا، نشہ دیا تھا کہ تم بھی ہماری بات مانتے رہو؟ آنکھیں میچ کے یہ خود چلتے رہے ہیں تو ان کو گناہ ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے پیچھے آؤ؟ تبرہ، بالکل بری ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے. کیوں بیزار ہو جائیں گے؟ واو تعلیلیہ. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اس وقت دیکھ چکے ہوں گے لٹریشن کی مار کو کہ آج خیر نہیں. اب عذاب الہی منڈلا رہا ہے. دوسری وجہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان کے سارے رابطے. پہلے تو کیا کہتے تھے؟ جی دیکھو نا جی، ہم بھی اسی پارٹی کے ہیں، تم بھی اسی پارٹی کے ہو. ہم بھی وہ کیلا والے سرکار کے دربار کے کتے ہیں، تم بھی اسی کے کتے ہو. دیکھو نا جی، ہم بھی اسی کے نام کی 11ویں کھانے والے، تم بھی. ہم بھی اس پیر کے مرید ہیں، تم بھی. سارے رابطے تھے نا، وصلے تھے. تقطعت بہم الاسباب، ہر کسی کو نفسی نفسی ہوگی. کٹ جائیں گے بہم ان کے الاسباب، سارے رابطے کٹ جائیں گے نا. اس وقت پیروں کو اپنی جان کی پڑ جائے گی، مریدوں کو اپنی جان کی پڑ جائے گی. جہاں نس سے قطعی آ جائے وہاں صورت یہ ہوتی ہے کہ جس شخص پہ حجت واضح ہو جائے پھر اس کے خلاف کرے تو اس پہ فتویٰ صادر ہوتا ہے. اگر جب تک وہ مغالطہ میں رہے اس پہ حجت واضح نہ کی جا سکے، دو بدو اس کے سامنے اس کو یہ جتنے شبہات ہیں، حجتیں ہیں، اس کی ساری زائل نہ کر دی جائیں، اس وقت تک اس پہ فتویٰ لاگو نہیں ہوتا. فتویٰ اس وقت آئے گا حتی یسمع کلام اللہ. ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ، ہو بالکل پکا ٹھکا مشرک. ان احد من المشرکین استجارک، جو آپ کے پاس آ گیا ہے آپ کی امان میں، فاجرہ، آپ اس کو مہلت دیں. کب تک؟ حتی
यसमा कलाम अल्लाह, हुज्जत वाज़े आप उस पे करें अल्लाह की कलाम के जरिए। क्यों? बसा औकात बड़े से बड़ा आदमी होता है, उसको एक छोटे से छोटे मसले की तरफ भी तवज्जो नहीं होती। वो अपने तौर पर अपनी दयानत अमानत के साथ तो वो तहकीक करता है, मगर इसके बावजूद शुबहात उसके दिल में खटका रह जाता है। और ये शुबहात कोई नए नहीं, बड़े बड़ों को लायक हो जाते हैं। हत्ता के अहादीस तो भरी पड़ी है ऐसे अहवाल और वाक़यात से। खुद कुरान मुक़द्दस जो कहता है इनकानु मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लाल मुबीन, थे तो पक्के मुशरिक काफिर, मगर 13 साल तक अल्लाह के पैगंबर ने उनको मुशरिक नहीं कहा। जब हुज्जत वाज़े हो गई, कुरान के दलाइल फरमार कर दिए गए, पता चल गया कि अब सिर्फ जिद की वजह से, पार्टी की वजह से, गिरोही ज़ेन की वजह से ये नहीं मानते, उस वक़्त हुक्म दिया कुल या अय्युहल काफिरून। इसलिए हुज्जत का वाज़े करना जरूरी है। हाँ, उन्हीं के लिए तो कुफ्र का फतवा है। ओहो, उन्हीं के लिए तो फतवा कुफ्र का है। आपको कहते हैं बाबा हम नहीं सुनते। फतवा जो है ना एतबार खां, उन्हीं के लिए जो कहते हैं हम सुनते ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जिद की बिना पे है, मुगालता नहीं है। जिस आदमी को मुगालता होता है वो दूसरे की सुनता है कि हो सकता है मेरी बात गलत हो, और जो कहता है बाबा तेरी हम रद्दू ऐदियहुम फी अफवाहिहिम, पैगंबरों के मुंह पे हाथ रख देते थे, खबरदार हम तेरी बात सुनते ही नहीं। उनके काफिर होने में तो शक करने वाला भी काफिर है, चाहे एतबार खां ही क्यों ना हो। तो बात साफ है। ये बात उसकी हो रही है हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, जिस पे आप हुज्जत वाज़े कर सकें, और फिर हुज्जत वाज़े होने के बाद अगर वो इनकार करे, जो शख्स सिरे से सुनना चाहता ही नहीं इनकार कर देता है कि मैं तेरी इन्ना बिमा और सिल तुम भी काफिर हो, उसके कुफ्र में क्या शक है? अच्छा, मेरे तजर्बे में तो ये आया है कि तबलीगी जमात मौजूद होती है जब हम जलसे बाज औकात करते हैं, सारे के सारे शिरकत करते हैं और सिर नीचे करके बैठे रहते हैं, बल्कि बसा औकात बाज उनके बाद में आके कहते भी हैं मिलके कि आपने सच कहा है। आपका तजर्बा वो होगा, मेरा तजर्बा तो ये है कि जहाँ कभी कहीं वो इज्तिमा उनका होता है इत्तेफाकन वहाँ जलसा भी हो जाता है, बड़े ज़ौक शौक से सुनते हैं। अभी आपके सामने पिछले साल जमात तबलीगी यहाँ आई थी, चतराल वाले हैं, वो बैठे रहे थे यहाँ। पिछले टाइम हमने जब ये दर्स दिया था, तर्जमा पढ़ रहे थे, बाद में उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और मुझे दावत भी दी कि हमारे चतराल के लिए आप जरूर तारीखें निकालें। इत्र की शीशियां भी मुझे दे गए थे। सारे बराबर नहीं होते, कई होते हैं उल्लू के चरखे, वो करते हो, सारी उंगलियां बराबर नहीं। अच्छा जी, वो बाद में पता चला था कि वो बाकायदा मौलवी थे, यहाँ के वो कुरैशी साथी हैं, उन्होंने बताया था कि ये बहुत बड़े आलिम हैं। 6 आलिम थे और सारे के सारे अपनी जमात को लेकर यहाँ दर्स में बैठे थे। और उस दिन मसला भी बड़ा सख्त बयान किया था मैंने, क्योंकि उस दिन वो सूरत हुजरात शुरू हुई थी, समझा, जहां है ना ला तरफऊ अस्वातकुम, इसी का तर्जुमा किया था। और इस पे फिर मैंने कहा था अगर एक आदमी आवाज बुलंद करे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पर तो वो होता है काफिर, और अगर धीमी आवाज से करे तो वो सुनते नहीं है, है? तो इसके मुतल्लिक कौन काफिर होगा? ये दोनों काफिर बनते हैं। धीमी आवाज से कहे और फिर कह के सुनते हैं तो वो नबी को आलिमुल गैब समझता है, और ऊंची आवाज से अगर कहे अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह
تو پھر نبی علیہ السلام قرآن مقدس کی بھی ادبی ہوتی ہے، دونوں لحاظ سے کافر بنتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوئے تو معلوم ہوا سارے برابر نہیں، اس لیے مجموعی طور پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ بہرحال کئی لوگ ہوتے ہیں، پھر ویسے تو ہر قسم کے لوگ بھی ہر جماعت میں ہوتے ہیں،